میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قیل سے جو جواب نقل کیا اس شبے کا فاضل مرزا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب تھا، قیل سے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اس لیے اقول سے اس کا رد کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ اقول کے بعد جو کلام فرما رہے ہیں اس کے بھی بعض حصص کا ذکر فاضل مرزا جان نے کیا ہے، لیکن کل کلام کا ذکر نہیں کیا، اور رد بنتا ہے کل کلام سے، اس لیے فاضل بہاری نے اس کی نسبت اقول اپنی طرف کری۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کے بعد حصص ان کے کلام میں بھی ہے، لیکن کیونکہ کل کلام ان کے کلام میں نہیں ہے اور رد بنتا ہے اس جواب کے لیے کل کلام یہ ذکر کیا تو رد بنتا ہے، اس لیے علامہ بہاری نے اس کی نسبت اقول سے اپنی طرف کی، اور نہ یہ نسبت کوئی جھوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ علامہ بہاری نے کوئی دوسرے سے چوری کر کے اپنی طرف، یہ تو چوری ہے، علمی چوری ہوتی ہے۔ یہ طرفہ کہتے ہیں اس کو، کہ کوئی عالم دوسرے کا قول نقل کر کے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں یہ میرا قول ہے، جیسے یہ دیوبندی کرتے ہیں نا، ان کا یہی کام ہے، سنیوں کی عبارت چوری کر کے اپنی طرف اس کی نسبت کر دیتے۔ علامہ شامی سے چوری کیا تو وہ کون ہے؟ وہ تو پکا بریلوی ہے۔ ہم دور مختار سے چوری کی، سمجھائی، خلاصۃ الفتاوی سے چوری کی تو نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ سرقہ علمیہ ہوتا ہے، یہ شرعاً حرام ہے، جس کا قول ہے اس کے قول اس کی طرف منسوب کر، سنائیے، پھر یہ دیانت ہے۔ اور اگر وہ ہمارے یہاں ایک دیگر ملا گزرا ہے یہاں پٹھانوں میں، وہ بڑا بے باک تھا نا منہ کا، مسجد میں بہت بے باکیاں برداشت کرتا، وہ کہتا تھا کہ یہ بعض لوگ پردو غلبانی ٹھیک نہ چاہیے، کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا پیشاب تو ہوتا نہیں ہے، تو دوسرے کے بڑے پیشاب کے اوپر بیٹھ کر تو پد مارتے ہیں، تو خود اپنا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بڑا بے باک آدمی، وہ مسجدوں میں اس قسم کی لطیفے بیان کرتا دیوبندی تھا، لیکن بڑا لطیفہ باز۔ تو یہ سرقہ علمیہ ہوتا ہے، اس طرح علامہ بہاری بہت بڑے آدمی، اس لیے ایسا کام نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف نسبت جو ہے وہ مجموعہ کلام کی ہے، اور مجموعہ کلام ان کا ہے، اگرچہ بعض اجزاء اس کے وہ فاضل مرزا کے کلام میں بھی ہے۔ اسے فرمایا فَأَقُولُ، تو علامہ بہاری فرماتے ہیں کہ اچھا، جب آپ نے فاضل مرزا جان استاد نے یہ مان لیا کہ اجزاء قضیت و متحقق ہو گئے، 3 اجزاء ہیں نا متقدمین کے نزدیک، ہو متقدمین پر اعتراض ہے
کہ اجزاء قضیہ تو متحقق ہو گئے لیکن دیکھو قضیہ نہیں ہے، اور جواب میں تم نے بھی یہ مان لیا کہ ہاں ہاں قضیہ نہیں ہے، اس لیے کہ قضیہ تو ہے اجزاء کے لیے کل بالعرض ہے، تو کل بالعرض کا تعاقب تو ضروری نہیں ہے جميع اجزاء کے وقت. جواب یہ ہوا نا، یاد ہے؟ تو تم نے بھی یہ مان لیا کہ قضیہ نہیں، اجزاء ہیں قضیہ نہیں، کہ یہ تو کل بالعرض ہے، تو کل بالعرض کا تعاقب تو اجزاء فقہیہ کے وقت ضروری نہیں، لہذا قضیہ نہیں. تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے جواب کا فائدہ کیا؟ یہ جواب بنا، یہ تو تم نے سائل کے ساتھ اتفاق کر لی کہ ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہو، لیکن وجہ بتا دیں کہ وجہ یہ سمجھے ہو؟ سائل نے کیا کہا، شک والے نے کیا کہا کہ دیکھو اجزاء قضیہ ہے تو قضیہ نہیں، تو تم نے بھی کیا کہا ہاں ہاں ہے قضیہ نہیں. تو یہ جواب ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو سوال کا جواب نہیں ہے، یہ تو تم نے شک والے کے ساتھ اتفاق کر دیا کہ ہاں ٹھیک کہتا ہے قضیہ نہیں. ایک تو یہ حال، دوسرا یہ کہ تم نے جو یہ کہا کہ قضیہ کل بالعرض ہے ان تینوں اجزاء کے لیے، موضوع محمول اس میں تام خبر کل بالعرض ہے، یہ بھی بات بنا. اس لیے دیکھو میاں، کل بالعرض کے متعلق میں نے کل آپ کو کیا بتایا، کل بالعرض اس کو کہتے ہیں جس کا کل بالذات کے ساتھ عروض ہو، کل بالذات کے لیے وہ عارضی بنے. جیسے کاتب کی مثال نے خود دی. تو میاں جو کل بالعرض ہوتا ہے اس کے اور کل بالذات کے درمیان میں علاقہ لزوم کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کل بالعرض اور کل بالذات کے درمیان میں عروض ہوتا ہے، لیکن عروض کون سا عروض؟ عرض لازم ہوتا ہے، عرض مفارق نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ تو جب کل بالذات کے اجزاء پائے جائیں گے اور کل بالذات پایا جائے گا تو کل بالعرض نہیں ہوگا، وہ تو اس کو لازم ہے. نہیں سمجھے ہو؟ تو ملزوموں کا لازم نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ کہنا بھی غلط کہ یہ کل بالعرض ہے لہذا نہیں پائے. کل بالعرض ہے تو کل بالعرض اور کل بالذات کے درمیان میں تو علاقہ لزوم کا ہوتا ہے. یہ بتاؤ کہ کاتب بالقوہ یہ لازم ہے کس کو؟ انسان. کاتب بالفعل نہیں، واضح مفارق ہے. لیکن کاتب بالقوہ یہ کیا ہے؟ عرض لازم کس کا؟ انسان. تب تم کہو کہ انسان پایا گیا کاتب بالقوہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثال ہی تم نے مثال دی ہے، اسی میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ جواب غلط. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ کہنا کہ کل بالذات کو تو پایا جائے گا تو کل بالعرض کا پایا جانا جميع اجزاء کے وقت ضروری نہیں ہے. تو کل بالذات کو جو تم نے مان لیا
کل بلار تو اس کو لازم ہے، وہ کیسے نہیں پائے؟ سمجھے ہو؟ دو رد تو اس جواب کے اس طریقے سے ہوئے۔ تیسرا رد علامہ بہاری فرماتے ہیں اقول کے بعد کہ اچھا فاضل استاد، اگر تم یہ مانتے ہو کہ قضیہ کے متقدمین کے نزدیک جو اجزاء تھی وہ پائے گئے لیکن قضیہ نہیں، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ قضیہ کب متحقق ہو؟ کون سی چیز ایسی رہ گئی ہے کہ وہ چیز آ جائے تو قضیہ آ جائے؟ اس کی تلاش کرو جو چیز رہ گئی لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے آنے سے قضیہ مکمل ہو جائے گا، آ جائے گا۔ تو متقدمین کے نزدیک اجزائے قضیہ تو آ گئے اور تم کہتے ہو نہیں قضیہ نہیں آئے، کیونکہ وہ کل بلاد میں نہیں آئے، یہ کہا نا؟ تو پھر باقی جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے ایقاع، وہ ہے اذعان، وہ ہے نسبت تامہ خبری سے جو تعلق رکھتا ہے اذعان، وہ باقی ہے۔ متقدمین کے نزدیک تو اور کوئی چیز باقی نہیں بچی، یہ ہے کوئی شے؟ ابھی تک جو تین اجزاء آ گئے قضیہ کے، وہ اجزاء تو متقدمین کے نزدیک مکمل ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ قضیہ نہیں کیونکہ وہ کل بلاد ہے۔ تو جب قضیہ نہیں تو تیرے نزدیک پھر قضیہ کب ہوتا ہے؟ ہاں، تو لگتا پتہ یہ ہے کہ تمہارے نزدیک قضیہ اس وقت آئے گا جب قضیے کا اذعان آ جائے، کیونکہ اور کوئی شے بچی نہیں، متقدمین کے نزدیک اور کوئی شے بچی ہے۔ تو اب صورتیں ہیں دو میاں، دیکھو، یا تو کہو گے کہ اذعان کے آنے کی وجہ سے قضیہ مکمل ہو جائے گا، تو اس کی صورتیں بنے گی دو، یا یہ صورت کہ عین اذعان کو قضیہ کا جز مانو، تو یہ تین اجزاء کافی نہیں تھے نا، تو آخری چوتھی جز آ گئی اذعان، تو قضیہ اب آ گیا۔ یا تو یہ کہو گے کہ قضیہ اذعان کے آنے کے بعد ہے، تو اذعان کے آنے کی دو صورت ہیں، ایک صورت تو یہ کہ عین اذعان کو قضیہ کا جز مان لیں، ایک، یا دوسرا یہ کہ نسبت تامہ خبری یعنی وقوع بشرط اذعان، نفس سے نسبت تامہ خبری نہیں، نسبت تامہ خبری بشرط اذعان کے آنے کی وجہ سے قضیہ آ جائے۔ یہ دو صورتیں بچی ہیں تمہارے نزدیک، رد کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ شروع تو اگر یہ کہتے ہو کہ نفس اذعان قضیے کی جز ہے اور یہ جز آئے گی تو قضیہ مکمل ہو، تو یہ تو اجماعاً بات ہے، متقدمین اور متاخرین دونوں کا اجماع ہے اس بات کہ اذعان قضیے کی جز نہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ اے میاں، متقدمین قضیے کا اجزاء کتنے مانتے ہیں؟ ان میں اذعان ہے۔ متاخرین کتنے مانتے ہیں؟ وہ اس میں اذعان ہے۔ تو یہ تو تم نے خط اجماع کر دیا کہ
اذعان کو قضیے کا جز بنا رہے ہو، یہ تو حق اجماع ہے، متقدمین اور متاخرین دونوں کے اجماع کو تم نے. اور اگر یہ کہتے ہو کہ وہ نسبت تامہ خبری بشرط اذعان آئے گا تو پھر قضیہ آ جائے. اگر یہ شق اختیار کرتے ہو تو یہ تو میاں اس سے بھی بڑا فساد ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ نفس نسبت تامہ خبری کے ساتھ قضیہ نہیں بنے گا. یہ جو اجزاء ہیں قضیے کے لیے، ان کے لیے قضیہ کل کا ثبوت نہیں ہوگا. ذاتیات ہیں لیکن ذات کون ہے؟ قضیہ کل ذات ہوا کرتا ہے نا. تو ان ذاتیات کے لیے ذات کا ثبوت نہیں. کب ہوگا؟ جب اس کی شرط آئے. تو ذاتیات متحقق ہو گئے، ذات کا ثبوت نہیں ہوا، ذاتیات کے لیے نہیں ہوا. ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ ذات کا ثبوت ذاتیات کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واجب. وہ تو معلق نہیں ہوتا، بجعل جاعل نہیں ہوتا، تو ہو جانا چاہیے. لیکن تم کہتے ہو نا شرط نہیں آئی. وہ شرط کیا چیز ہے؟ اذعان. تو شرط آئے گی تو ذات کا ثبوت ہوگا پھر ذاتیات کے لیے. تو یہ بتاؤ کہ یہ ذات کا ثبوت ذاتیات کے لیے تم نے مجعول بنا دیا ایک جعل مستقل کے ساتھ کہ نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ نفس ذاتیات کے تحقق سے تو ذات کا ثبوت ہوا. تو کب ہوگا؟ جب شرط آئی. تو جب شرط آئی تو جعل مستقل کے ساتھ ذات کا ثبوت ذاتیات کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ مجعولیت ذاتیہ نہیں ہے. میاں ذات کا ثبوت مجعول بالجعل ہوتا ہے، ذاتیات کے لیے وہ تو واجب ہوتا ہے، وہ تو غیر معلل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر یہ کہتے ہو کہ نسبت تامہ خبری بشرط اذعان آئے گی تو قضیہ مکمل. تو یہ کہنا ملزوم ہے اور مجعولیت ذاتیہ اس کو لازم ہے. تو مجعولیت ذاتیہ تو باطل ہے. تو فالملزوم، لہذا یہی دو صورتیں بچتی ہیں فاضل مرزا جان استاد. تو یہ دونوں صورتیں تو دونوں باطل کہ نفس وقوع کو نسبت تامہ خبری کو جز بناتے ہو تو کیونکہ وہ ابھی نہیں آئی ہے لہذا قضیہ نہیں ہے، وہ آئے گی تو قضیہ بنے گا. تو یہ تو تم نے اذعان کو جز بنا دیا قضیے کا. یہ تو ایک تو اجماع کے خلاف ہے. دوسری ایک اور خرابی بھی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ قضیہ پھر مرکب ہو جائے گا علم اور غیر علم سے. اذعان کیا ہے؟ علم. تو اس کے تین اجزاء کیا؟ غیر علم. تو علم اور غیر علم سے مرکب ہو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو تو علم میں دخل ہی نہیں ہوا، وہ تو جہل بن گیا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ خرابیاں. اور اگر یہ کہتے ہو کہ یہ نا تامہ خبری وہ مشروط بالاذعان ہے، سمجھ آئیے شرط الاذعان. تو اگر یہ کہتے ہو تو یہ تو ملزوم ہے یہ قول، اور مجعولیت ذاتیہ اس کو لازم ہے. تو لازم تو باطل، تو یہ قول بھی باطل. جب اب بتاؤ کیا چیز آنے کے بعد قضیہ بنے گا؟
دو شقیں باقی تھی کہ شاید ان سے قضیہ بن جائے، تو ان سے تو بھی نہیں بنا، ان پہ تو خرابی لازم ہے۔ پتہ لگا کہ وہ جو اجزاء ثلاثہ آ گئے نا، بس قضیہ آ گیا، وہی اس کے لیے کل ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ سمجھے وہ بات کو؟ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو گے والافادۃ مقدم علی الافاد، دیکھو ایقاع یعنی اذعان ابھی نہیں آیا، اذعان ابھی زید قائم آپ نے کہہ دیا، لیکن ابھی آپ کو شک ہے، اذعان نہیں آیا، ہو سکتا ہے زید کے لیے قیام ثابت ہو سکتا ہے نہ ثابت ہو، اس کشمکش میں ہے آپ، اذعان نہیں آیا۔ اب بتاؤ یہ جو قضیہ ہے قبل الاذعان، اس کے اوپر قضیے کی تعریف صادق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب سیدھا رد شروع کر دیا، سمجھائیے کہ جب اذعان نہیں ہے، زید قائم آپ نے بول دیا، آپ کو شک ہے، تو یہ جو زید قائم قبل الاذعان ہے، یہ ما یحتمل الصدق والکذب ہے کہ نہیں؟ یہی مفہوم قضیہ ہے، مفہوم قضیہ اس کے اوپر صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو افادہ مقدم ہو گیا، افادت القضیہ، قضیے نے تو اپنا مفہوم بتا دیا نا آپ کو کہ میں کیا ہوں، ما یحتمل الصدق والکذب ہوں میں، کس وقت بتا دیا؟ جب اذعان نہیں ہے، جب اذعان، تو اذعان سے قبل قضیہ متحقق ہو گیا حالت شک میں بھی۔ اب اس کے بعد میں جب افادہ آ گیا، قضیے پر مفہوم صادق آ گیا آپ نے، تو والقضیۃ لیست منتظرۃ التحصیل بعدها، اب قضیہ اپنے وجود میں افادے کے بعد کسی چیز کا منتظر نہیں ہے کہ وہ فلاں چیز آئے گی تو پھر میں بنوں گی قضیہ۔ قضیہ اپنے وجود میں افادے کے آنے کے بعد قضیہ اپنے وجود میں کسی چیز کا منتظر، کہ وہ فلاں چیز آئے گی تو پھر میں قضیہ بنوں گی، یہ انتظار نہیں رہا۔ سمجھ میں آئیے؟ لہذا فاعتبار تعلق الایقاع بالوقوع مما لا دخل له في تحصیل هذه الحقیقت، سمجھ آئیے؟ لہذا یہ کہنا کہ میاں وہ نسبت تامہ خبری مشروط بالایقاع ہوگی، مشروط بالاذعان ہوگی، تو جب جا کے قضیہ بنے گا، یہ سب فضول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو کوئی دخل ہو گیا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ وہ موجودہ اضافی لازم آ جائے، وہ تو الگ خرابی ہے، لیکن یہاں دیکھو اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، قضیہ کے انعقاد میں اس کی ضرورت رہی کہ اذعان آئے گا، وہ شرط آئے گی تو پھر جا کے قضیہ بنے گا، کیونکہ وہ تو اذعان کے آنے سے پہلے قضیے نے اپنے آپ بتا دیا کہ میں قضیہ ہوں، کہ افادہ جو آ گیا تو قضیہ تو مکمل ہو گیا کس سے؟ افادے سے، کہ ما یحتمل الصدق والکذب بن گیا کہ نہیں بن؟ تو قضیہ جب افادے سے پہلے، قضیہ جب افادے سے، قضیہ کا افادہ آ گیا قبل الاذعان، تو قبل الاذعان قضیہ مکمل نہیں ہوا، نہیں سمجھے ہو؟ اذعان ابھی نہیں ہے، قضیہ مکمل، تو اذعان کو شرطاً یا شطراً دخل ہوا قضیے کی تکمیل میں۔ یہ تم کیا کہتے ہو کہ یار وہ اجزاء آ گئے تو قضیہ نہیں آیا، کیونکہ وہ کل بالعرض ہے، یہ بات ٹھیک ہو گئی؟ سمجھ آ گئی بات ہو؟ قضیے کے اجزاء آ گئے تو بس قضیہ آ گیا،
وہ کل ہے، کل بالعرض نہیں ہے، وہ سمجھ آ گئی ہے، بلکہ کل حقیقی ہے، لہذا قضیے کے اجزاء مکمل ہو گئے، قضیہ مکمل ہو گیا۔ سمجھے ہو بات؟ یہ تمہارا یہ کہنا کہ ابھی قضیہ نہیں آیا، نہیں آئے تو کب آئے گا؟ اس کی پھر دو صورتیں، دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو رد مکمل ہو گیا یہاں تک فاضل مرزا جان کا، والحق سے آگے، فالحق سے آگے پھر اپنی دلیل دیں گے۔